من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، کافی دیر سے آپ کے محبوب ادارے کا یہ سالانہ اجلاس بڑے ہی زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے. آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی دیر تک بیٹھے رہنا یہ خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین سے سچی محبت کی دلیل اور نشانی. ورنہ کون ایسا ہے جو اتنی دیر تک کسی کے پاس جا کر کے بیٹھ جائے یا کہیں پر بیٹھ جائے اور بس صرف بیٹھا رہے، سامنے والا اس کو سناتا رہے اور وہ بیٹھ کے سنتا رہے، اس کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا جائے. کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں تو کچھ سامنے والا بولتا ہے، کچھ آپ بولتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کا جی لگا رہتا ہے، آپ کا ٹائم آسانی سے پاس ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں جائیں کسی کے پاس اور وہاں آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کو بولنا نہیں ہے، چپ چاپ رہنا ہے، اور سامنے والا آپ کو گھنٹوں سناتا رہے، تو ظاہر سی بات ہے بوریت محسوس کریں گے، بیزاری محسوس کریں گے اور کہیں گے صرف تم ہی اپنی سنا رہے ہو، ہماری تو سنتے ہی نہیں، لہذا میں جا رہا ہوں، میں نہیں بیٹھتا ہے. لیکن یہاں پر آپ کا بیٹھے رہنا یہ صحیح معنی میں اللہ رب العزت سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور دین اسلام سے اور خاص طور پر اس مدرسے اور اس کے ذمہ داران سے سچی محبت کی دلیل اور نشانی ہے. جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ باتوں کو سن رہے ہیں اور باتوں کو سننے کے بعد بہت سارے ارادے بھی فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی سچی محبت کو قبول فرمائے، اس سچی محبت میں اضافہ فرمائے. ایک مختصر سی آیت کریمہ پڑھی ہے میں نے 18ویں پارے کے شروع میں. سب سے پہلی آیت قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہو گیا؟ فرمایا المؤمنون، وہ کامیاب ہو گیا جو ایمان والا ہے. کامیاب کا معنی کیا؟ آج یہی بات ہمیں سمجھنی ہے. ہم لوگ مختلف مواقع پر، مختلف مواقعات پر آپسی بول چال میں مختلف لوگوں کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی کامیاب ہو گیا، فلاں لڑکا کامیاب ہو گیا، فلاں کا لڑکا کامیاب ہو گیا. اس طرح کی باتیں ہم لوگ بولتے رہتے ہیں، میں کامیاب ہو گیا. لیکن کامیاب کے معنی کیا ہے؟ کامیاب ہے کیا چیز؟ اس کا معنی ہم لوگ سب سے نہیں ہے.
بغیر سمجھے بول رہے ہیں. جیسے نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اس سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں. بس زبان سے ہم نے کہہ دیا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی الحمدللہ رب العالمین سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، لیکن ہمیں یہ تو نہیں پتا چلا کہ ہم نے کیا پڑھا اور اپنی زبان سے کیا کہا. اس کے بعد سورتیں پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، تو بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. ایسے ہی بہت سارے مقامات ہیں، بہت سارے موقع ہیں قرآن ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. ایسے ہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کا لڑکا کامیاب ہو گیا یا میں خود کامیاب ہو گیا، لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ کامیاب کا معنی کیا ہے یہ تو بتاؤ، تو شاید آپ میں سے کوئی بھی نہ بتا سکے کامیاب کا معنی کیا ہے. تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کامیاب کا معنی بتا دوں کہ کامیاب کہتے کسے. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، کامیاب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور آج کل ہم لوگ فارسی تو جانتے نہیں. جب فارسی جانتے نہیں ہیں تو اس لفظ کا معنی کیسے پتہ چلے. دو لفظ ہیں اس میں، ایک ہے کام اور ایک ہے یاب. دو لفظ. اردو میں ہم لوگ کام کہتے ہیں لیکن فارسی میں کام کا معنی وہ اردو والا کام نہیں ہے. فارسی میں کام کے معنی آتے ہیں مقصد. کام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مقصد. اور یاب کے معنی پانے والا. یاب کے معنی کیا ہوئے؟ پانے والا. تو کامیاب کا معنی ہوا وہ آدمی جو مقصد پالے، جو مقصد کو حاصل کر لے. جو بھی آدمی اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا وہی شخص کامیاب ہے. اور جو اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکا، محنت کی، کوشش کی، اسباب اختیار کیے، ساری جد و جہد اس نے صرف کی اور خرچ کی، لیکن مقصد کو حاصل نہیں کر سکا، تو پھر وہ کامیاب نہیں ہے. اب ایک اور سوال، مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کیا؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، پیدا کرنے کا مقصد کیا. ایک تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. امام نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں اگر میں کہوں تو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں وہ کس لیے بنائی گئی؟ وہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی. سورج سے کسے فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اگر سورج نہ ہوتا تو دن میں روشنی کہاں سے ملتی؟ کھیتیاں کس طرح پکتی؟ دھوپ جو ایک عظیم نعمت ہم لوگ سمجھتے ہیں سردی کے زمانے میں، دھوپ نہ نکلے کتنے پریشان رہتے ہیں. تو دیکھ لیجئے اگر یہ سورج نہ ہوتا تو ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا. تو سورج یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے آ گیا. چاند، اگر چاند کی چاندنی نہ ہوتی تو رات کیسی تاریک ہوتی؟ پھلوں میں مٹھاس کیسے پیدا ہو؟ جو میٹھے میٹھے پھل کھانے کو ملتے ہیں، چاند کی چاندنی سے ان کے اندر مٹھاس آتی ہے. اگر چاند کی چاندنی نہ ہوتی تو یہ مٹھاس ہمیں کیسے حاصل ہوتی؟ یہ ہوائیں چل رہی ہیں،
ان ہواؤں سے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں. یہ درخت پیڑ جو چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے ان پیڑ پودوں کو نکالا ہے، ان سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. ان سے تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ہم سے پیڑ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ سوچیں، اگر آپ نہ ہوتے پیڑ کا کیا نقصان ہو جاتا؟ اگر آپ نہ ہوتے تو سورج کا کیا نقصان ہوتا؟ میں نہ ہوتا تو چاند کا کیا نقصان ہوتا؟ کچھ بھی نہیں. تو گویا یہ سب کام کے ہیں. کس کے کام کے ہیں؟ یہ ہمارے کام کے ہیں. یہ ہمارے کام آتے ہیں، یہ ہمیں نفع پہنچاتے ہیں. تو یہ سب تو کام کے ہوئے، اور میں تو کسی کے کام نہیں آ سکا. میں تو کسی کے کام نہیں آ سکا. ہوا کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں، پیڑ کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں، پانی کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں، سورج کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں، چاند کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں، ستاروں کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں. دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ گائے ہو، بھینس ہو، بکریاں ہو، ان سب سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے. اگر ہم نہ ہوتے تو گائے کا کیا نقصان ہوتا؟ اگر ہم نہ ہوتے بھینس کو کیا نقصان پہنچتا؟ اگر ہم نہ ہوتے بھیڑ بکریوں کو کیا نقصان پہنچ جاتا؟ لیکن اگر یہ سب نہ ہوتے تو ہم پریشان ہو جاتے. پتہ چلا کہ ان سب سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور ہم سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو سب سے نکمہ کون ہوا؟ سب سے نکمے تو ہم ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جتنی بھی مخلوقات میں نے، چاہے آسمان میں ہو چاہے زمین میں ہو، جہاں پر بھی ہو، جتنی بھی مخلوقات میں نے بنائی ہے، سب سے افضل مخلوق انسان ہے. یعنی جو نکمہ ہے، جو کسی کام کا نہیں ہے، جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سب سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر کے لیے سوچے کہ مجھ سے تو کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی چیز کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں، سب سے مجھے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن مجھ سے تو کسی کو فائدہ نہیں حاصل ہو رہا. تو میں پیڑ سے افضل کیوں ہوں؟ میں چاند ستاروں سے افضل کیوں ہوں؟ اتنی ساری مخلوقات ہیں، ان سے افضل میں کیسے ہو گیا؟ ان سے مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن مجھ سے تو انہیں فائدہ پہنچ ہی نہیں رہا ہے، تو میں ان سے افضل کیسے ہو گیا؟ اسی نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس لیے افضل ہو گئے کیونکہ یہ مخلوقات ان میں سے کسی کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. ہم کسی کے بھی کام کے نہیں ہیں، لیکن جو سب سے افضل ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم اس کے کام کے ہیں. تبھی اس نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ سب کو میں نے تمہارے لیے بنایا لیکن تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. تو وہ ہمارے کام کے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے بنائے گے. یہ تو ہمارے بنانے کا مقصد ہوا، لیکن ہمارا کیا مقصد ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، تو ہمیں کیوں بنایا؟ کہا عبادت کے لیے. ہم جو عبادت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کیوں لاتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ قرآن کریم پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اس جلسے میں اگر آ کر بیٹھ کر دین کی باتیں سن رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے ہمارا؟ ہمارا مقصد جو ہے جنت حاصل کرنا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ جنت حاصل کرنا، یہی ہمارا مقصد ہے. اب کیا ہوا؟ قد افلح، کامیاب ہے. یعنی وہ شخص مقصد کو حاصل کرنے والا ہے. مقصد کیا ہے؟ فرمایا مقصد جنت ہے. تو جو جنت کو پانے میں کامیاب ہو جائے، جو جنت کو حاصل کر لے، وہی کامیاب. اور جو جنت کو حاصل نہیں کر سکا وہ کامیاب نہیں ہے. جس نے جنت کو حاصل کر لیا وہ کامیاب ہے، اور جو جنت کو حاصل نہیں کر سکا وہ کامیاب نہیں ہے.
کیونکہ جنت کو پانا اور جنت کو حاصل کرنا ہی مقصد ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ میں سے ایسے ہو کہ نہیں بھائی میرا مقصد تو ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں، میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں، میرا مقصد تو یہ ہے کہ 10 کھیت ہو جائے میرے پاس، میرا مقصد تو یہ ہے کہ 5 منزلہ بلڈنگ ہو جائے میری، میرا مقصد تو یہ ہے کہ 5 دکانیں ہو جائے میرے پاس۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میرا مقصد تو یہ ہے کہ میری شادی ہو جائے، مجھے بیوی حاصل ہو جائے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کی شادی ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے میرا مقصد تو یہ ہے کہ مجھے بچہ حاصل ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب مقصد جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، کیا یہ مقصد ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے ایک آدمی کیا کہے کہ مجھے دکان چاہیے، دوسرے آدمی کے پاس آلریڈی پہلے سے دکان موجود ہے، وہ کہے گا کہ دکان بھی کہیں مقصد ہے۔ دکان تو مقصد نہیں، آپ کے پاس نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں مقصد ہے، تو یہ تو آپ کا مقصد ہوا نا۔ ساری کائنات کا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کا تو یہ مقصد نہیں ہے نا کہ مجھے دکان حاصل ہو جائے۔ جس کے پاس دکان نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے دکان مل جائے، اس کا مقصد ہے۔ اگر ایک آدمی چاہ رہا ہے کہ میرا مقصد تو بلڈنگ حاصل ہو جائے، لیکن دنیا میں ڈھیر سارے لوگ ایسے جن کے پاس بلڈنگ پہلے سے موجود ہے، ان کا تو وہ کہیں گے کہ بلڈنگ پانا بھی کوئی مقصد ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بن جاؤں یہ میرا مقصد ہے، دوسرا تو پہلے سے ڈاکٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر کیوں بنے؟ ڈاکٹر بننا کوئی مقصد نہیں ہے، اصل مقصد تو انجینئر بننا۔ تیسرا کہے گا کہ نہیں یہ کوئی مقصد نہیں، اصل مقصد تو ماسٹر بننا ہے۔ چوتھا ہوگا وہ کہے گا نہیں یہ کوئی مقصد ہے، اصل مقصد تو گاؤں کا پردھان بن جانا ہے۔ کوئی اور کہے گا کہ نہیں ایم ایل اے بن جانا ہے، کوئی اور کہے گا نہیں ایم پی بن جانا ہے۔ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں، یہ مقاصد جو ہیں چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے اور ذاتی ہے۔ وہ ایک آدمی کا تو مقصد ہے، دوسرے کا وہ نہیں۔ اس لیے مقصد ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو، مقصد ایسا ہونا چاہیے جس سے کوئی اختلاف نہ کر سکے۔ اگر میں کہوں کہ میرا مقصد یہ ہے تو آپ کہیں ہاں میرا بھی مقصد یہی ہے، دوسرے سے پوچھا جائے وہ کہے کہ ہاں میرا مقصد بھی یہی ہے، میں بھی اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اسی کو پانا چاہتا ہوں۔ لیکن ہم نے جو مقاصد بتائے کہ بیوی حاصل ہو جائے، بچہ حاصل ہو جائے، دکان حاصل ہو جائے، کھیت حاصل ہو جائے، بلڈنگ حاصل ہو جائے، یا پھر عہدے مل جائیں ہمیں، یا ڈھیر سارے پیسے مل جائیں، یہ سب جو مقاصد ہے یہ چند آدمیوں کے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ساری دنیا کے انسانوں کا یہ مقصد ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے اگر مال حاصل کر لیا تو آپ تو کامیاب ہے، لیکن دوسرے مال حاصل کرنے کو کامیابی نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ان کا مقصد ہے ہی نہیں۔ اس لیے مقصد ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے کوئی اختلاف نہ کر سکے۔ اسے جب بتایا جائے کہ یہ بتاؤ یہ مقصد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو ہر آدمی کہے ہاں یار یہ تو مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے میں بتاتا ہوں مقصد، میں 2-3 مقصد بتاتا ہوں اور آپ میں سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکے گا، بلکہ ہر آدمی اتفاق کرے گا اور کہے گا ہاں یہ تو ہونا چاہیے، بالکل مجھے بھی مل جانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز صحت اور تندرستی۔ یہ میرا مقصد ہے کہ میں ہمیشہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہمیشہ صحت مند رہوں، تندرست رہوں، کوئی بھی بیماری مجھے نہ آئے۔ بتائیے آپ چاہتے یا نہیں؟ یا آپ میں کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ نہیں مجھے فلاں بیماری ہو جائے؟ چاہتا ہے آپ میں سے کوئی اختلاف کرے گا؟ ہر آدمی کیا چاہے گا کہ میں ہمیشہ کیا رہوں، صحت مند رہوں اور تندرست رہوں، کبھی بھی بیمار نہ۔ بتائیے چاہتے نہیں چاہتے؟ کوئی اختلاف کرے گا اس سے؟ چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو چاہے اللہ کو نہیں مانتا ہو، چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو، قرآن پر اس کا ایمان ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اس سے کہا جائے بتاؤ تم ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو، یا پھر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں فلاں بیماری ہو جائے، تمہیں فلاں بیماری ہو جائے، اگلے ہفتہ فلاں بیماری آ جائے، اس سے اگلے ہفتہ فلاں بیماری آ جائے، وہ کہے گا نہیں
تو دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کیا رہوں؟ صحت مند رہوں اور تندرست رہوں۔ اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو وہ صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جا کر ہزاروں اور لاکھوں روپے دے کر نہ، ہزاروں لاکھوں روپے لوگ دے دیتے ہیں، کس لیے؟ صحت پانے کے لیے۔ پتہ چلا کہ صحت ایک ایسا مقصد ہے، صحت اور تندرستی ایک ایسا مقصد ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں، اس لیے یہ ہر ایک کا مقصد ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان بلا جھجک کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ مقصد ہے۔ اب جسے یہ مقصد حاصل ہو جائے وہی کامیاب ہے۔ جو ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہے، کبھی بھی کوئی بیماری اس کو چھو کر بھی نہ گزرے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکے، وہی انسان کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ ایک دوسرا مقصد سنیے، چھوڑ دیجئے، یہاں دیکھیں، میری طرف متوجہ رہیں۔ دیکھیے دوسرا مقصد کیا ہے؟ موت نہ آئے، ہم ہمیشہ زندہ رہیں۔ بتائیے اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ آپ میں کوئی ایسا جو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی مرنا چاہتا ہے؟ اگر مرنا چاہتے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں ذرا سی بھی بیماری ہونے پر؟ تاکہ وینٹیلیٹر پر بھی علاج کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں، آخری سانس آنے تک بھی ڈاکٹر کے ہاتھ پیر بھی جوڑتے ہیں، کسی طرح ٹھیک کر دو۔ مرنا نہیں چاہتے تو ہمیشہ زندہ رہنا، یہ ہر آدمی کا مقصد ہے کہ اس کو موت نہ آئے۔ 80 سال کا بوڑھا، 100 سال کا بوڑھا، اس سے اگر آپ پوچھیں آپ مرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل کہہ دے گا نہیں۔ زندہ رہنا چاہتے تو کہے گا ہاں۔ 5 سال کے بچے سے پوچھے وہ بھی یہی کہے گا، 30 سال کے نوجوان سے پوچھے وہ بھی یہی کہے گا، 50 سال کے ادھیڑ عمر سے پوچھے وہ بھی یہی کہے گا کہ نہیں میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ اگر کوئی صورت اس کی نکل سکتی ہے تو نکال دو۔ اگر آپ کے پاس کوئی تعویذ ہو، کوئی دعا ہو یا کوئی آیت، کوئی وظیفہ ہو تو بتا دے تاکہ میں نہ مروں۔ ہے نہیں ہر آدمی کا مقصد، ہے نہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں، اور جو دین اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں نہ مروں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ بتائیے، ہے کسی کا اختلاف؟ لیکن آپ نے جن چیزوں کو مقصد بنایا اس میں تو سب کا اختلاف ہے، وہ تو صرف آپ کا، یہ 2-4 اور آپ کے ساتھ ہوئے ان کا مقصد ہے، لیکن ہر آدمی کا نہیں۔ ایک چاہ رہا ہے میں پردھان بن جاؤں، دوسرا تو کہہ رہا ہے نہیں پردھان میں نہیں بنوں، یہ کوئی مقصد ہے، میں تو ایم ایل اے بننا چاہتا ہوں، تیسرا اس کو رد کر دیتا ہے، ایم ایل اے کیا ہے، میں تو ایم پی بننا چاہتا ہوں، چوتھا تو کہتا ہے نہیں میں تو کیا ہے پردھان منتری بننا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی کے تو مقاصد الگ الگ ہے۔ اس لیے مقصد ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ 2 مقصد میں نے دیے، ایک یہ کہ آدمی ہمیشہ کیا رہے؟ صحت مند اور تندرست رہے، کوئی بیماری اس کے قریب بھی نہ پھٹکے، اور دوسرا یہ کہ آدمی ہمیشہ کیا رہے؟ زندہ رہے، اس کو موت نہ آئے۔ 2 مقصد ہو گئے۔ تیسرا مقصد کہ میں جو چاہوں وہی ہو جائے، میں جو چاہوں وہی ہو جاؤ، جو میں مانگوں اور مجھے فوراً مل جائے۔ بتائیے ہر انسان یہ چاہتا نہیں چاہتا؟ چاہتا نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہے ہو نہ ہو اس کے پاس، وہ بالکل غریب ہو، فقیر ہو، بھیک مانگ رہا، لیکن پھر بھی وہ کیا چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں بس ہو جایا کرے، اور میں جو مانگوں مجھے مل جایا کرے۔ چاہتا نہیں ہر آدمی، ہے کسی کا اختلاف اس میں؟ یہ مقاصد ہیں جو دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، آدمی کا مقصد ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقصد کہلانے کے قابل ہے، باقی جو ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں، ذاتی اور انفرادی مقاصد ہیں، وہ مجموعی طور پہ سب کا مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے کامیاب وہی کہلائے گا جو ان مقاصد کو حاصل کر لے، ہمیشہ زندہ رہنے میں کامیاب ہو جائے، کبھی اس کو موت نہ آئے، وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ جس کو کبھی کوئی بیماری نہ آئے، ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہے، وہ کامیاب ہے۔ اور تیسرا کہ جو چاہے وہ حاصل ہو جائے، جو مانگے وہ مل جائے۔ جس کو یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی
وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ بار بار میں کہتا ہوں، اس حقیقت کو دل میں اتارو، اس حقیقت کو اپنے دل میں اتارو، کان سے سنو، عقل تک پہنچاؤ، دل تک پہنچاؤ، اور اسی کو اپنا مقصد قرار دو۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہر آدمی کا مقصد ہے نہیں، اور یہ تینوں مقاصد آپ کو حاصل ہوں گے جنت میں پہنچ کر۔ جب آپ جنت میں چلے جائیں گے تب آپ کو یہ سارے مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، جنت والوں کو یہ بات سنائی جائے گی کہ سنو، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، کہ سن لو یہاں تم ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہو گے، کبھی تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ فرمایا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، جنت میں آنے کے بعد اب ہمیشہ تم زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس سے آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبَأْسُوا أَبَدًا، کہ جنت میں آنے کے بعد ہمیشہ تم خوشحالی میں رہو گے، کبھی کوئی غم، کبھی کوئی پریشانی تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ قرآن میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں پہنچنے کے بعد جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا وہی ملے گا، جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالی وہی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھیں یہ تین مقاصد ہمیں جنت میں پہنچنے کے بعد حاصل ہوں گے۔ اس لیے کامیاب وہی ہے جو جنت حاصل کر لے، جو جنت کو پالے، باقی لوگ کامیاب نہیں ہے۔ اس آیت میں یہی فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، یعنی مقصد کو پا لیا۔ مقصد کیا ہے؟ جنت کو حاصل کر لیا۔ کس نے؟ فرمایا المؤمنون۔ مقصد پانے کے لیے سب سے پہلا قدم جو ہے وہ ہے ایمان کا، کلمہ پڑھنے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو کامیاب وہی ہوگا جو جنت کو حاصل کر لے گا، اور جو جنت کو حاصل نہ کر سکا وہ کامیاب نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو صحیح معنی میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔